السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 ثم الحمدللہ اس کی ڈسکرپشن پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ سب سے پہلے تو رولز اینڈ ریگولیشنز کو پڑھیں گے، سو تعوذ پڑھ لیجئے۔ یوں پڑھیے جیسے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، واو کے اوپر دونوں ہونٹوں کو گول کریں۔ وَإِذْ، ذال کو نرمی سے پڑھیے۔ قَالَ، قا کو پر پڑھیے۔ إِبْرَا، با کے پر کلکلا ہوگا۔ اب، را کو پر پڑھیں گے۔ ربی، را کو پر پڑھیں گے۔ ارینی میں را باریک ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، طا کے پر کلکلا کیجئے۔ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ قَالَ، قا کو پر پڑھیے۔ فَخُذْ، ایسے زا نہیں پڑھنا بلکہ فَخُذْ، ذال ہے۔ فَخُذْ اربع، اس کو اربع، را کے پر آواز کو ہلا کے نہیں پڑھنا ہے۔ اربعتم، را کو پر پڑھیے۔ من الطیر، طا کو پر پڑھیے، را کو باریک پڑھیے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ، فَصُر، را کے پر آواز ہلنی نہیں چاہیے، صاد اور را دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ مثا کو نرمی سے پڑھیے۔ مج، جیم کے پر کلکلا اور عین کے آواز کلیئر ہو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ، ثا کو نرمی سے پڑھیے۔ ثُمَّ دال کے پر کلکلا۔ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 261۔ میرے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تعوذ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ثا کو رمی سے پڑھیے۔ یوں فی، یوں کے اوپر اخفا ہوگا۔ قو کو پر پڑھیں گے۔ یوں فی قون، قو ایسے آواز ناک میں نہ جائے۔
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، سب باقی پر کلکلا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ہم دیکھ رہے تھے سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ الحمدللہ اس سے پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے ٹرانسلیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی تو مجھے دکھا، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتیٰ مردوں کو، قال اس نے کہا، اولم کیا نہیں، تؤمن تو ایمان لاتا، قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو یا مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قال اس نے کہا، فخذ پھر تو پکڑ یا تو پکڑ، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، فصرہن پھر تو انہیں مانوس کر، الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر تو رکھ، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر، ادعوہن تو انہیں بلا، یأتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ اور تو جان لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ پہلے ہم دیکھ رہے تھے سورۃ البقرہ آیا نمبر 261۔ رولز اینڈ ریگولیشنز الحمدللہ ہو چکے۔ اب ہم دیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، یا اس دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت جس نے اگائے یا اگائیں، سبع سات، سنابلا اگر ہم کریں گے جس نے اگائے سات خوشے،
جس نے اگائیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں یا ہر خوشے میں، 100 حبہ دانے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھا دیتا ہے یا دگنا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا یا کشادہ کرنے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 260۔ رولز اینڈ ریگولیشنز اور ٹرانسلیشن ہم دیکھ چکے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 پڑھ چکے ہیں، بلکہ 257 کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی روشنی نصیب فرمائی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، اور باطل جو ہوتا ہے یا جو کافر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے، ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے باطل کو زیر کیا اور حق کو باطل کے اوپر غلبہ عطا کیا، جس کے اندر ہم نے ایک شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اس کے بارے میں دیکھا، اور اسی طرح اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کتنے آسان سے الفاظ میں سمجھائی گئی کہ اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ ہی اس کے صفات کے تقاضوں میں۔ اس کے بعد ہم نے ایک واقعہ دیکھا جس کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے، اس حوالے سے جو لوگ شک میں ہیں ان کے شک کو دور کیا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ہماری عقل میں آنے والی شاید بات نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس سے جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کس طرح سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ دونوں قسم کے عقائد درست کیے گئے، توحید پلس مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری طرح سے تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، اور جان لے اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ کے فرشتے ان کے پاس ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے رہتے تھے۔ ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے، جس سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مشاہدے کے ذریعے انسان کا علم پختہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہا۔ جب ہم وہ علم جسے ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر ہمیں مکمل طور پر یقین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، جس کے اندر ہمیں کسی بات کا علم ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، کہ جس علم کے اوپر انسان یقین رکھتا ہے اس کو آنکھوں سے، عین بولتے ہیں آنکھوں کو، تو وہ ان کو آنکھوں سے بھی دیکھ لے۔ تو علم الیقین کے بعد انسان عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، تو انہوں نے بھی کیا اسی طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اب چونکہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقین ہے، بس میرا دل کو اطمینان ہو جائے، میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب طور پر مانوس کر لو، فصرہن الیک، اپنی طرف خوب طرح سے یا پوری طرح سے مانوس کرنا۔ فصرہن کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے مانوس ہو جائیں آپ کی طرف کہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ ہوں تو وہ خوب پہچانے جا سکیں، یعنی کہ تم ان کو واقعی سے اچھی طرح سے ان کی پہچان کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کو ہلانے کے لیے بھی کہا گیا، اس لیے تاکہ جب وہ زندہ ہو جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان سکیں کہ واقعی میں یہ وہی پرندے ہیں جن کو انہوں نے ذبح کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ لیا تھا، اور تاکہ ان کو اس میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنی طرف پہلے مانوس کرو، اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر پہاڑوں کے اوپر ڈال آئیں، وہ بھی اپنی طرف سے ہلا کے یعنی کہ مکس کر لیں، اور اس کے بعد مانوس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھائیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ان کو وہاں پہ رکھائیں تو پھر آپ انہیں بلائیں۔ اللہ اکبر۔ ثم ادعوہن، آپ انہیں بلائیں، یأتینک سعیا، تو وہ آپ کی طرف زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور تم جان لو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس کے لیے یہ جو کٹے ہوئے پرندے ہیں جن کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈیفرنٹ پہاڑوں پہ رکھ دیا، ان کو واپس جوڑ کے تمہارے پاس لانے کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جان لو کہ سب پر غالب ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب واپس لانا ہے، کس کو کہاں سے جمع کرنا ہے، کس کو کہاں پہ موت دینی ہے، کس کی زندگی کہاں تک باقی رکھنی ہے۔ تو موت کی جگہ بھی معین ہے۔ تو اگر ایک انسان، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا، کبھی یوں لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو کسی چیز نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کرے گا؟ پھر کوئی جل کے مر گیا، اس کی تو راکھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کرے گا؟ کبھی کسی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے جسمانی اعضاء بڑی مشکل سے لوگ جوڑ جوڑ کے ان کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بازو اس کے زندہ ہوتے ہوتے ہی کٹ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے تو وہ لوگ پہلے ہی دفن کر لیتے ہیں، انسان بعد میں مرتا ہے، کسی اور جگہ دفن ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بھی طرح سے کسی بارے میں اگر شک ہو کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، کوئی ایسا ہوتا ہے جو ڈوب کے مر جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دفن ہونے کے لیے قبر ہی نہیں ملتی، اور آپ دیکھیے جیسا سے ہندو کرتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ کہ ان کو جلا کے راکھیں جو ہے تو وہ پانی میں جا کے بہا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ شک ہو کہ چلیں ایک انسان پورا جو دفن کیا گیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ ایسے شخص کو کیسے لے آئے گا زندہ کر کے جس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کہیں اور بکھرے ہوئے پڑے ہیں؟ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، تو وہ ان کے ٹکڑوں کو بھی جمع کر کے واپس ان کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ الحمدللہ۔ ایک اور بات یہاں پہ اس آیت کے اندر سمجھائی گئی کہ مرنے کے بعد جی تو اٹھنا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا اگر شک ہے تو وہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور کر دیا کہ تاکہ انسان کسی بھی طرح سے مر کر دوبارہ سے جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ علم الیقین تو ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین تو ہے مکمل طور پر۔ اب مشاہدہ کب کریں گے
تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ہر ایک کی، تب سب کو یقین ہوگا، آس پاس کے لوگوں کو اٹھتا ہوا دیکھے گا، زمین کیسے اپنے اندر جو کچھ اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے، جس کو چھپایا ہوا ہے، جو اس نے راز رکھے ہوئے ہیں، اس دن سب ان کو اگل پھینکے گی۔ اس دن انسان کو عین الیقین بھی ہوگا۔ اپنی ذات کے اوپر اگر ہم غور کریں، کائنات کے اوپر غور کریں، تو کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ ہمیں بتاتی ہیں دیکھو کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، وجود دینے کے بعد مار دیا، مار دینے کے بعد وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تو انسان نہیں تھا، پھر انسان ہوا، پھر انسان اس دنیا کے اندر آ کے زندگی اپنی گزارتا ہے، پھر واپس جانے کا اس کو پتہ ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ مرنا تو سب کو ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، جو کسی بھی مذہب کو مانتا نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ مرنے کے بعد جو یقین ہے نا، اس کے اندر کمی کی وجہ سے انسان اکثر گناہ بھی کرتا ہے کہ خیر ہے، دیکھا جائے گا، وہ بہت دور ہے، وہ سارے جو اصل زندگی ہے نا اس کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، تو بیوقوفیاں کرتا ہے انسان، پھر وہ غفلت کرتا ہے، پھر وہ یہ جو دھوکے کا سامان ہے دنیا، بہت تھوڑا سامان ہے، اس کے اندر مگن ہو کے پھر آخرت کو بھی کمپرومائز کرتا ہے۔ تو گناہوں کی جڑ بنتی ہے یقین کی کمزوری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر یقین رکھنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رولز اینڈ ریگولیشنز اور ٹرانسلیشن دیکھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 کی۔ اب انشاءاللہ ڈسکرپشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، ہم نے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں متقین کی صفات پڑھی تھی نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی صفات تھیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا، مزید موٹیویٹ کیا جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال میں ان کو بڑھاتے ہیں۔ یہ عجیب فلسفی ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا انوکھا رول ہے کہ کوئی چیز خرچ کرنے سے گھٹتی ہے نا، اگر ہم عام روٹین کے اندر دیکھیں، لیکن اللہ کے ہاں یوں حساب نہیں ہے، بلکہ اس کے راستے میں دیں گے تو مال بڑھے گا۔ نظر شاید آ رہا ہو کہ کم ہے، لیکن حقیقت میں مال اس کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں تو صبح فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مال زیادہ دے، اس کے اندر سلامتی دے، جبکہ اگر مال کو روکنے والوں کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو مٹا دے۔ ہمیں ایک کنسپٹ سکھایا گیا ہے نا کہ ہر چیز کو جمع کر کے رکھنا ہے۔ کپڑے ہیں وہ جمع کرنے ہیں، کھانے کی چیزیں اگر مہینے کے لیے ہیں تو 2 مہینوں کے لیے جمع کرنے ہیں، پیسے اگر اتنے ہیں کہ آرام سے لائف گزر سکتی ہے، یہ نہیں اس جیسی 3-4 اور لائفز کے لیے وہ بھی جمع کرنے ہیں۔ تو بیسیکلی انسان کو لالچی بنا دیا گیا۔
اب لالچ کے اندر وہ شکر کرنا بھول جاتا ہے، کیونکہ لالچی انسان کیسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آئی وانٹ مور، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اب جو ہے اس کے اوپر انسان شکر گزاری کا رویہ اپنائے گا تو اس کو اور بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے، وہ پہلے کی قدر نہیں کرتا، اور کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ بھی ٹوٹلی بدل رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں ایک موبائل فون ہے، اچھا بھلا چل رہا ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، سارے کام پراپرلی ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں نیا چاہیے، ایک اور لینا ہے. ایک سوٹ بالکل اچھا ہے جس کو پہنا جا سکتا ہے، نہیں یہ سب نے دیکھا ہوا ہے پہلے، اس کو نہیں بلکہ اور کو میں نے پہننا ہے. یہ اور کی تلاش کے اندر انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس کی بھی قدر نہیں کرتا، تو اس وجہ سے پھر جو اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھن جاتی ہیں. تو یہ کنسیپٹ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ یہ دنیا ہمیں سکھاتی ہے. اللہ نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ مال کو نا جوڑ کے سمیٹ کے رکھو، نہیں، کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بھی انسان خرچ کرے ہی نا. کچھ لوگ اتنا ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دل کے اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے 10 مرتبہ وہ وہاں پہ بھی سوچتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے یا نہیں. تو یہ جو فی سبیل اللہ ہے، یہ لفظ جو ہے یہاں پہ عام طور پر اسلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ جو اسلام کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تو اگر اس صورت میں دیکھا جائے تو اسلام کے ہر کام کے اندر خرچ کرنا وہ فی سبیل اللہ کہلائے گا. جیسے اگر کہیں پہ مسجد بن رہی ہے، جہاد میں خرچ کر رہے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، قرآن سکھانے کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہوئے وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں مال کوئی بھی ہے، آپ کے پاس جتنی بھی فائدہ مند چیزیں ہیں، جو آپ کے پاس مال ہے، جو صلاحیت ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور خاص معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر صدقہ کرنے کی کچھ جگہیں ہیں جو کہ معین کی گئی ہیں. ان میں سے ایک فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی کہ اس سے مراد جہاد ہے. تو اگر ہم عام معنوں کے اندر دیکھیں تو جس بھی راستے کے اندر انسان جس بھی طرح سے بس اسلام کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے لیے انسان اگر خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک دانہ ہے. آپ نے چھلیاں دیکھی ہوں گی نا، آج کل ان کا موسم بھی ہے، ویسے نہیں دیکھی تو آپ کو دیکھنی چاہیے. اچھا، صرف ایک دانہ ہے، دانے کو بویا جاتا ہے تو وہ ان میں سے اگتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ایسے شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کس کی طرح ہے؟ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، کہ ایک دانہ جو آپ نے بو دیا، اب اس سے ایک پودا بڑا ہوا اور اس پودے کے اوپر آگے 7 خوشے لگے، ٹھیک ہے. آپ سمجھے کہ 7 چھلیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہر ایک خوشے میں، ہر ایک چھلی میں 100 دانے ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 7 × 100 کریں، 7000. Is it so? بلکہ 700. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے صرف ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 خوشے اگے اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں، تو ہو گئے 700. اسی طرح اگر انسان اللہ کے راستے میں چھوٹی سی کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا، یہ ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تاکہ ہم آس پاس کی مثالوں کے ذریعے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز اگر اس کے راستے میں خرچ کریں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے 700 چیزیں خرچ کی ہیں. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت وسعتوں والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے راستے میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے. اگر اس کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا ہم نے تو سمجھے ہم نے
700 روپے خرچ کیے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کی بیس کے اوپر اس سے بھی بڑھ کے اجر دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم ایک چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا گنا بڑھاتے ہیں؟ 700 گنا تک، اور جس کے لیے چاہتے ہیں نیت کی بیس کے اوپر اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اب جس امیجن کیجئے کہ صرف ہم نے ایک چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ 700 روپے ہو گئے۔ تو جب ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، تو 700 نیکیوں کا اجر کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر یہ کیلکولیشنز ہماری والی فیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی رہے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق جتنا بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، تو وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کو دیکھتے ہوئے، اپنی شان کے مطابق وہ جس کے لیے اجر بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ جب انسان چھوٹا سا صدقہ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم کسی کو کوئی تحفہ دیں نا، تو وہ کوئی استعمال نہ کرو، ایسے ہی پھینک دے، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیار سے یہ چیز لائی تھی، تو ان لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے، سامنے والوں کو۔ اللہ کتنا قدردان ہے، واقعی میں وہ الشکور ہے، الشاکر ہے، کہ جب انسان اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پروٹوکول، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے ہم ایک بچڑے چھوٹے سے کو لے کے بڑا ہو کے پالتے رہتے ہیں نا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایک تناور جانور بنتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان قیامت کے دن بروز محشر اپنی نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنی نیکیاں دیکھے گا نا، سوچے گا کہ یہ کدھر سے میں نے کی تھیں، کب کی تھیں۔ تو یہی جو چھوٹے چھوٹے سے صدقے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ہائے 10 روپے 20 روپے کسی کو کیا دیں، ایک پینسل کسی کو کیا دیں، ایک اچھی نصیحت کسی کو کیا دیں، اپنی صلاحیت کو تھوڑا سا کیا استعمال کریں، لوگ کیا کہیں گے، 2 لوگوں کو کیا پڑھائیں، ایک بندے کو کیا پڑھائیں، اس کو کیا سمجھائیں، میرے ایک اسٹیٹس لگانے سے کیا ہو جائے گا۔ تو انسان کو تب اس میزان کے اندر اپنی نیکیاں نظر آئیں گی پہاڑوں کے برابر، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اگر ہم مسجد میں، ابھی تو مسجد میں جانے کا ٹرینڈ ہی نعوذ باللہ ختم ہو چکا ہے، خواتین تو بالکل جاتی نہیں ہیں، حالانکہ جانا چاہیے، تو جب ایک تنکا بھی اٹھاتے ہیں نا مسجد میں، اس کی صفائی کے لیے ایک تنکا، وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نامہ اعمال میں، ہمارے لکھا جاتا ہے۔ انسان اپنی نیکیوں میں یہ بھی پائے گا کہ جو سب سے چھوٹی نیکی ہوگی کہ اس نے مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکا تھا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا قدردان ہے۔ ہم زندگیاں لٹا دیں انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کو خوش کرتے ہوئے، وہ قدر نہیں کرتے۔ اگر قدر کریں بھی تو ایک غلطی کے پر ساری چیزیں بلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے جو ہماری اس قدر کرتا ہے کہ ذرے کے برابر ہماری نیکی کو بڑھا چڑھا کے اجر میں اتنا زیادہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خرچ کرنے کے اوپر الحمدللہ ہماری بہت ڈیٹیل کے اندر بات ہو چکی ہے، سپارہ نمبر 2 میں آئی تھنک، تو آپ وہ لیکچرز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹس اپڈیٹ اور ورژنز آفیشیل کے نام سے ایک چینل ہے، وہاں پہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کی کون سی ہے، وہاں پہ الحمدللہ ہمارا ایک ڈیٹیل لیکچر موجود ہے کہ خرچ کہاں پہ کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جائے، کتنا خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ تھوڑا بہت ہی ہو لیکن میں نے خرچ ضرور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ایک انسان کو سرو کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو اکثر آپ قرآن کلاسز کی فیس والا پے کر رہے ہوتے ہیں یا مدرسے میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں آتے جاتے جو گاڑی والا کا خرچہ ہوتا ہے، یا اگر آن لائن کلاسز لیتے جو انٹرنیٹ پیکیج کرواتے ہوئے جو خرچہ آتا ہے، جو پیسے آتے ہیں، یہ سب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ اسلام کے راستے میں لگا رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر نا لوگ منہ بنا کے ناک چڑھا کے دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ فیس، یعنی کہ ایک یونیورسٹی میں
جو کہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے لمیٹڈ علم دیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں سے فری ہونے کے 1 سال کے بعد وہ سب چیزیں انسان کے دماغ سے ویسے بھی نکل جاتی ہیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی کام نہیں آتی. بایو کیمسٹری فزکس کہاں پہ آپ کو کام آ رہی ہوتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں. تھوڑے بہت ان کی جو چیز ہے ہمارے پاس نالج ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اس کے باوجود اتنی زیادہ وہ ہائیلی پیڈ کلاسز ہوتی ہیں، وہ پے کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آتا، کوئی تنگی نہیں ہوتی، والدین بھی خوش ہو کے پے کرتے ہیں. قرآن کی بات آتی ہے نا تو میم ہمارے پاس پیکیج لگانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. کلاس تو آپ کی فری آف دی کاسٹ ہے نا، لیکن آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم پیکیج لگائیں. جی میم میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، BS کر رہی ہوں. لٹرلی مجھے ایسے میسیجز ریسیو ہوئے کہ میم میں کلاس کی فی نہیں پے کر سکتی. ہمارا ایک کورس ہے تجوید کا، اس میں کچھ فی رکھی گئی ہے صرف 500 ابھی. تو اس کے لیے بچے کیا کہتے ہیں، میم میں یونیورسٹی جاتی ہوں صبح، اس لیے میرے پاس دن کو ٹائم نہیں ہوتا، میں شام میں کلاس لوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. فی کی بات آتی ہے، میم میں وہ ایکچولی فی نہیں پے کر سکتی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، قرآن کو ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اس. الحمدللہ فری آف دی کاسٹ کورسز کروائے جاتے ہیں، فری آف دی کاسٹ آپ کی یہ تفسیر کلاس ہے، اس کی کوئی فی نہیں ہے. اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور ہم اسی سے اجر چاہتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن خدا را ایک مرتبہ سوچیے ضرور کہ آپ نقصان والا ایک دن تو آنکھیں کھلیں گی، اس دن تو آپ کے سامنے سب ظاہر ہوگا، لیکن اس دن آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دن تو انسان پوری زمین کے برابر خرچ کرنے کو تیار ہوگا، لیکن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. آج 10 روپے نہیں دیے جاتے، آج 100 روپے نہیں دیے جاتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اس دن پوری زمین کے برابر انسان سونا دینے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ یہ لے لے، مجھے چھوڑ دیں. نہیں چھوڑا جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی ہچکچایا نہیں کریں، اس کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا کریں. اللہ بے حساب دے گا. گن کے بھی نہ خرچ کیا کریں اس کے راستے میں. کبھی کبھی ایسے کیا کریں کہ بس اس کے راستے میں یوں خرچ کیا کریں آپ کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ ہو، آپ کو بھی نہ پتہ ہو آپ نے کس کے اوپر کتنا خرچ کر لیا. چھپ کے بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں. خرچ کرنا چاہیے. اور اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے تو بہت ساری جگہ ہیں خرچ کرنے کی قرآن میں جو ڈیفائنڈ ہیں، اس کے بعد حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے آپ ضرور وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ لگا سکتے ہیں اس راستے پہ ضرور لگایا کریں. غربا میں، مساکین میں، یتیموں کے اوپر خرچ کریں، بٹ دینی اداروں کے اوپر بھی خرچ کیا کریں. اللہ اکبر. دینی اداروں میں خرچ کرنے کے لیے ابھی میں ایک ایگزامپل نوٹ کری تھی کہ یہاں پہ کچھ دن پہلے ہماری میں باغ میں ہوں ابھی اس وقت، تو یہاں پہ نا ساتھ میں مسجد کے ساتھ ایک جو مولانا صاحب کا گھر تھا، یعنی کہ مسجد کے اندر ہی بنا ہوا تھا، مسجد کے اوپر والے فلور پہ ہی ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ بنا ہوا ہے. تو اس پہ آگ لگ گئی نا، تو فائر بریگیڈ وغیرہ پہنچی ٹائم پہ، لیکن اس کے اندر جو بھی تھا سارا جل کے ختم ہو گیا. ساتھ میں جو اس کمرے کے ساتھ ساتھ جو لگ رہی تھیں مسجد کی کھڑکیاں وہ ساری جل گئیں، نیچے گر گئیں. زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن گھر تو پورا ان کا بیچاروں کا ایک ہی کمرہ تھا وہ سارا ڈسٹرائے ہو گیا، اور ساتھ میں وہ کھڑکیاں اور کارپیٹ سر انہوں نے پہلے سے نکال دی تھیں. لیکن الحمدللہ ٹائم پہ سب چیزیں ہو گئی، آگ کے اوپر انہوں نے کور کر لیا. لیکن اس کے بعد نا کچھ دنوں کے بعد ایک بچی آئی چندہ مانگنے کے لیے کہ نا ہم مسجد کے اندر چندہ دے رہے ہیں تو تاکہ یہ جو نقصان ہوا ہے تو یہ سارا واپس اس کو فیل کر سکیں. آپ ایک اندازہ لگائیے، ایک طرف یہ سچویشن ہے کہ ہاسٹل کی بچیاں چندہ کر کے آپس میں تو 100 200 300 400 جتنا ان کے پاس جمع ہو رہا ہے وہ ڈونیٹ کر رہی ہیں مسجد کے لیے. اور دوسری طرف وہ ایگزامپل ہے یہاں پہ اسی کے 2 3 4 دن کے بعد جو ہے نا فیسٹیول سٹارٹ ہوا، جہاں پہ بے حیائی عام، مکس گیدرنگز عام، میوزک رات کو 12 بجے تک آن. اس کے بعد پورا اتنے زیادہ انہوں نے اتنے لاؤڈ سپیکرز رکھے نا، جتنے اگر زیادہ شوق ہی ہے اتنے رکھے جائیں جتنے آپ کو بس اس فیسٹیول کے اندر رہتے رہتے آپ کو سنائی دیں. لیکن نہیں، بلکہ اتنا کہ پوری 3 4 کالونیز کو ایک ساتھ ان کی نیندیں برباد کر کے رکھی ہوئی.
اور جو لوگ میوزک نہیں سنتے ان کو بھی گناہ گار کرے۔ اور آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ اتنا بڑا انسان گناہ جاریہ کما کے جائے کہ جو لوگ نہیں سننا چاہتے ان کو بھی زبردستی وہ سنوا رہے ہیں، اور ان سب کا گناہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جہالت کی انتہا۔ اور اوپر سے اس کے پر کروڑوں روپیز خرچ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی، کروڑوں میں تو کتنی مساجد نہیں بن جائیں، لیکن کھڑکیاں ریپیئر کرنے کے لیے پیسے۔ کچھ بچیاں جو کہ ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، جاب ہولڈرز نہیں ہیں، بلکہ صرف جو گھر والے خرچہ دیتے ہیں ہاسٹل میں رہنے کے لیے بس اس پہ ہیں، اور خود ابھی پڑھ رہی ہیں، یہ چندہ کر کے مسجد کے لیے اکٹھا کر کے مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہی ہیں، اور دوسری طرف کروڑوں روپیز صرف بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر لرننگ زیرو ہے۔ ان چیزوں ایسی جگہوں کے اوپر کوئی لرننگ نہیں ہوتی، جس کے اندر مکس گیدرنگز ہیں میلز اینڈ فیمیلز کی، جو کہ اسلام نے قطعی طور پر منع کی ہیں۔ نظر کی بے حیائی، فحاشی ٹوٹلی عام ہوتی ہے۔ کتنے سارے مسائل سوسائٹی کے اندر ان وجوہات کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے سارے آس پاس کے لوگ، بلکہ مجھے بھی انویٹیشنز دیے ہیں، آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو ایک تو دوستیں ہوتی ہیں، خود جاتی ہیں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں، تاکہ میں گناہ کر رہی ہوں نا، یہ کیوں پیچھے رہے، اس کو بھی لے کے چلوں۔ پھر قیامت پہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ہاں تم نے کہا تھا، تمہارے کہنے کے اوپر گئی تھی، پھر کہ ایک دوسری نہیں تم تو خود گئی تھی، میں نے تو صرف تمہیں کہا تھا، اور پھر دشمن ایک دوسرے کی وہاں پہ بھی بن جائیں گی۔ ایسے دوستیاں کہیں نہیں کام آئیں گی جو کہ گناہوں کے اوپر آپ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے گناہوں کے اوپر ابھار رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ 3000 کا ہم برانڈڈ سوٹ لے سکتے ہیں، 4000 کا، 5000 کا، وہ ہم خرچہ کر سکتے ہیں آرام سے، لیکن 300 روپے کا ایک بلب نہیں دے سکتے ہم ایک ایسے ادارے کو جو کہ جس کے اندر قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں، بچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ 1000 روپے کی دعوت ہم کر سکتے ہیں، 1000 روپے کا ایک قرآن لے کے کسی کے ہاتھ میں نہیں تھما سکتے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پرائیورٹیز کی بات ہے نا، ترجیحات بدل گئی۔ اور لٹرلی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے ڈریسنگ کا اتنا زیادہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کوئی خاص ڈریسنگ کروں، کہ جو اسپیشلی جو برین کانشیس پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ نا اکثر مجھے کہتی رہتی ہیں کہ اس کو نا ڈریسنگ کا سینس نہیں ہے، لوکل کپڑے پہنتی ہے۔ اچھا، پھر میرے سامنے دوسروں کو کہتی رہتی ہیں، یار اس کو تو اس کی ڈریسنگ کا بھی کوئی حال ہے، لوکل شاپس پہ جاتی ہیں، جا کے وہاں سے کپڑے لے آتی ہیں۔ ہم تو جناب برین کے اندر انٹر ہوتے ہیں اتنے ہزار کا۔ لٹرلی میں نے ایک دن ایک لڑکی کو سنا 14,000 کا سوٹ اس کی کہے کہ میری مما نے لیا ہے، پھر اس کے اوپر سلائی ایسے سوٹس کی زیادہ ہوتی ہے۔ میں حیران کہ 14-15 ہزار کا سوٹ، اور پہنیں گی صرف 1-2 بار، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں کپڑے ریپیٹ نہیں کرتے، یا ایک فنکشن کے اوپر جانا ہو پھر دوسرے فنکشن پہ وہ والے کپڑے نہیں پہن کے جاتے، سارے برباد۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، وی آر ماڈرن، وی آر گڈ، ہم تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ہمیں برینڈس کا زیادہ پتہ ہے، آپ کو برینڈ کا نہیں پتہ، آپ ایسی ہیں، آپ ویسی ہیں۔ یعنی کہ جو سمپل لکس میں رہنا چاہتا ہے اس کو بھی نہیں رہنے دیتے کہ تم سمپل لکس میں رہو، نہیں، اس کو بھی وہ برینڈ کانشیس بنانا چاہتے ہیں، اس کو بھی وہ بنانا چاہتے ہیں اپنے جیسا، کہ جیسے ہم غافل ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی کریں۔ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے اوپر ایک انسان خرچ کرے گا، ظاہر ہے ایک انسان ہے جو اتنا زیادہ پیسہ کہ ان چیزوں پہ اڑائے گا، اس کے پاس پھر کہاں سے پیسے بچیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرے، اس کے تو رونے پٹنے اپنی نہیں ختم ہوتے۔ لٹرلی میں نے ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے جن کے پاس پیسہ بہت ہے، سب چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس زیادہ فیمیلز میں ہوتا ہے، اس لیے میں فیمیلز کی ایگزامپل دے رہی ہوں، کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ رو رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں پھر قرضہ مانگ رہی ہوتی ہیں کہ یار دے دو، جب میرے پاس ہوں گے میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن اتنے بھی اچھے بننے کے چکروں میں نہ لگ جائیں کہ آخرت سے ہی غافل ہو جائیں، کیونکہ آپ کے اپنی چیزوں کے ساتھ انسان کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا۔ آپ کا ایک کوئی چیز بہت پیاری ہو آپ کو اگر، تو اس کو چھوڑتے ہوئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کتنا لگژریس گھر بنا دیا
کہ آپ کو وہ آپ کی فیوریٹ پلیس بن گئی. اب وہاں سے آپ نے شادی کر کے دوسرے گھر میں جانا تو آپ کو ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے جائیں گے. پھر آپ دوسرے گھر کو جا کے ویسے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا آپ کا پہلا تھا. چیزوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کپڑے، جوتے، کوئی چیز رہ نہ جائے. پھر آج کل، پہلے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ تالے لگائے جائیں. آج کل اپنی الماریوں کے پر تالے کہ کوئی میرے کپڑے پہن نہ لے. اللہ اکبر. اپنے ہی گھر کے لوگوں کو اور اپنے ہی ایون دیٹ اپنے ہی پیرنٹس کے ساتھ اپنی چیزیں نہیں شیئر کر سکتے، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں یا کچھ بھی جو ان کے استعمال کے ہوں. جنہوں نے لا کے دیے ہوتی ہیں، جن کے پیسوں سے لائی ہوتی ہیں، ان کو نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے. یہ حد ہوتی ہے بخیلی کی. اور اپنے بہن جو کہ نسبی رشتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو اپنی چیزیں شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف الماری بلکہ اپنے روم کو بھی لاک کر کے نکلتی ہیں کہ پیچھے کوئی میرے روم کے اندر جو ہے جا کے تم یہ چیز کو استعمال نہ کر لے. تو جب اتنی مہنگی چیزیں لیں گی تو ایسے ہی پھر کیئر کریں گی. اور پھر ایک دن جب اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا نا، پھر مرنے سے بڑا خوف آئے گا. ہائے میں مر گئی تو ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. پھر تو آپ کے لگے ہوئے تالے بھی کہیں کام نہیں آئیں گے نا، ٹوٹیں گے. تو آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کیا کریں. آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سٹیپس لیا کریں. یہ چیزیں جو اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر ہم لے رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ برباد کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اس بات کے اوپر کہ آئی ایم ناٹ سو سمپل. میں یہ نہیں کر رہی. میں ابائی لیتی ہوں اور ایسے لیتی ہوں کہ کبھی کبھی وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ڈریسز واقعی میں ایکسپینسو پسند آ جاتے ہیں. عادت نہیں بنانی چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے ایک مرتبہ ایک لڑکی نے پرائس بتائی کہ میرے سوٹ کی اتنے پرائس ہے. میں نے کہا اتنی پرائس کے اندر میں نے 3 سوٹ اچھے خاصے بنا کے پہنے ہوتے ہیں. میں بڑی ان کے اندر کمفرٹیبل ہوتی ہوں. جو چیز اتنی آسانی سے مل سکتی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ چاہنے کے لیے اور اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے آپ اتنی تکلفات کے اندر پڑیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو میں نے کھانے کے بارے میں کانشیس دیکھا ہے. ان کی سوچ کھانے سے شروع، کھانے پہ ختم. دن کے اندر واقعی میں ان کے گھروں کے اندر 10 15 ڈشز بن رہی ہوتی ہیں. 10-15 اگر زیادہ ہیں تو کم از کم 4 5 ڈشز لازمی بنتی ہیں. ان کی خواتین کچن میں ہوتی ہیں. میری فیملی ممبر میں بھی ایسی ہیں جو کہ مجھے بتاتے رہتی ہیں اور میں بیٹھ کے حیرت کا اظہار کر رہی ہوتی ہوں کہ پڑوس سے کوئی آیا، اس کے لیے اتنے تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. 4-5 ڈشز اس کے لیے بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سوچ ادھر سے شروع ادھر ختم. نقصان کیا؟ مال ضائع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ، کیونکہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. سمپل لائف ہمیں سکھائے گی. ہاں کبھی کبھار اپنے شوق پورے کریں. عادت نہ بنائیں ان چیزوں کو. اپنے آپ کو آسانیوں کا عادی نہ بنائیں، کیونکہ مشقت ایک جگہ پہ اٹھانی پڑے گی. یہاں پہ نہیں اٹھائیں گے تو آگے جا کے اٹھانی پڑے گی. تو سمپل لائف سٹائل ہونا چاہیے. سمپل کھائیں، اچھا پہنیں، کوالٹی وائز اچھا ہو. لیکن یہ جو آج کل جس دور میں ہمیں لگایا گیا ہے نا، اس میں سے نکلیں، کیونکہ یہ ہوتی ہے لالچ. آج کل اس کو لوگ کہتے ہیں نا وی آر ماڈرن. یہ ماڈرن نہیں بلکہ لالچ میں پڑے ہوتے ہیں. ایک چیز آ گئی دوسری کے پیچھے بھاگنا، دوسری آ گئی تیسری آ گئی، اچھا پہلی کو چینج کروا کے دوسری، اس چیز کے اندر پڑتے ہیں. یہ انسان کو لالچی کبھی نہیں بننا چاہیے. آپ اگر سستے میں خوش ہیں، سستے میں آپ جو چیز افورڈ کر رہے ہیں، آپ کو جو پیاری لگ رہی ہے، آپ اس میں خوش رہیں. کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہی ہے سوسائٹی. اگر میں ابھی لیکچر کا ٹائم اگر زیادہ ہو تو پھر میں اس کو الیبوریٹ کروں کہ کس طرح سے دوسرے اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ اگر ہم کھانا اچھا بنا رہے ہیں تو پہلی بات ہے پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر نہیں کر سکتے، اتنا ہے کہ صرف اپنے کام آئے گا تو پانی ایکسٹرا ڈال دیں تاکہ خوشبو سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم ایسے ڈریسز جان بوجھ کے یا ایسی چیزیں جان بوجھ کے لے رہے ہیں جس کی وجہ سے واقعی ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو دیکھ کے تکلیف ہو. لٹرلی کچھ لوگوں کی نیت ایسی ہوتی ہے، اور آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نیت ایسی ہو کہ صرف اس لیے رکھتے ہوں کہ میری فرینڈ جو ہے نا وہ اس کو زیادہ اچھا لگ جائے، وہ جو ہے نا تو امپریس ہو جائے. امپریس ہونا سمپلی کہ اس کو فیل ہو کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اور
وہ مجھ سے جیلس ہو یا کچھ ایسا ہو، تو وہ دوسروں کو یہ احساس کمتری کا شکار کروانے کے لیے وہ ایسے کام کرتی ہیں۔ اور آپ نے بھی کبھی ایسے کچھ لوگوں کی باتوں سے، اگر تو آپ سمجھدار ہیں پھر تو ان چیزوں سے بالکل امپریس نہیں ہوں گے، لیکن دوسروں کی باتوں سے آپ کو کتنی مرتبہ ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ وہ آپ کو ایسا فیل کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ان سے کمتر ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں نا اس کے علاوہ کچھ کھانے میں بنتا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہی کھاتے ہیں، مجھے عادت ہے، ہمیں تو عادت ہے، اب پتہ نہیں آپ لوگ کیسا کھاتے ہیں اور کیسے کھا لیتے ہیں۔ تاکہ آپ افورڈ کر رہے ہیں، آپ کھائیں، اچھا کھائیں، لیکن دوسروں کے اوپر شو آف کر کے آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو آپ جیلسی فیل کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جنت میں آپ سے بہتر لباس میں، آپ سے بہتر کھانے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے، مائٹ بی پاسبل نا۔ تو ایک دوسرے کا یہ ساری چیزیں ان کمپلیکسز سے باہر آئیے، اینڈ بی ہیپی وٹ ایور یو آر، ہو ایور یو آر، آپ جو ہیں جس میں ہیں مطمئن رہیے، لالچی انسان کبھی نہ بنیے۔ اور یہ جو دوسرے ان سارے واقعات کا ایک نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے، سب کی سمری یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کمتر ہیں ان سے، وہ زیادہ ماڈرن ہیں، آپ ماڈرن نہیں ہیں، وہ آپ سے بہتر ہیں، آپ ان سے بہتر نہیں ہیں، جو آپ کو یہ محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ بدھو ہے، حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں کو زیادہ سیریس لے کے اپنے آپ کو زیادہ کمپلیکسز کا شکار کر کے تو ایسی لالچ کے اندر پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی ساری بچیاں بالکل سمپل ہوتی ہیں، لیکن ایسی دوسروں کی موٹیویشن غلط ان کی گائیڈ لائنس کی وجہ سے وہ ان راستوں کے اوپر چل پڑتی ہیں۔ پھر جو افورڈ نہیں کر سکتی وہ بھی زبردستی بس لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے غلط صحیح طریقے سے۔ بیوقوف کون ہے؟ جو اپنی آخرت کو اگنور کرتا ہے اور دنیا کو اس سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے اگزامپلز دوں، کتنی دوں؟ عالی شان گھر، محل جیسا، 2 گھر، ڈبل ٹرپل سٹوری، اور ایسے اندر سے ایسی چیزیں امپورٹڈ استعمال ہوئی کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں وہ کہاں سے لاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ڈیزائن ایسے، اسٹرکچر ایسے، باہر ایسی باؤنڈریز بنی ہوئی، لیکن ڈیتھ ہو گئی اور وہ گھر اب ویران پڑے ہیں، اولاد وہاں سے شفٹ ہو گئی، گھر واقعی میں ویران پڑے ہیں۔ آج کل پتے، سوکھے ہوئے پتے، یلو پتے وہاں پہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، گندگی، چیڑوں کے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوا، پرندے بھی ایون دیٹ ایسی جگہوں پہ آ کے نہیں بیٹھ رہے۔ اتنا کچھ برباد کر کے گئے کیا ساتھ لے کے؟ کچھ پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم دنیا کے اوپر خرچ کرتے ہیں آخرت کے لیے خرچ کیا کریں۔ پرماننٹ گھر وہ ہے یہ نہیں، پرماننٹ زندگی وہ ہے یہ نہیں، وہ ہمیشگی کی نعمتیں ہیں یہ نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ سے بہلائیاں مانگے دونوں کی، لیکن پلیز آخرت کو کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔